مذہب اسلام کا بڑا ذخیرہ اردو زبان میں ہے، معلومات کا خزانہ اردو زبان میں ہے، لیکن موجودہ دور میں نوجوان نسل اردو کے بے شمار فائدوں سے محروم ہو رہی ہے۔ بنگلورو کے دورے پر آئے معروف عالم دین فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن نئی دہلی کے بانی جامعہ ہمدرد کے پروفیسر ڈاکٹر سید محمد فضل اللہ چشتی نے یہ بات کہی۔ یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں کیوں قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تب تک صرف فارسی میں ہوتا تھا، لیکن فارسی ہندوستان میں کبھی بھی عوام کی زبان نہیں، ہمیشہ خواص کی زبان رہی۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ بھائی جب تک اس کو اس زبان میں ہم ترجمہ نہ کریں جو لوگوں کو معلوم ہے تو لوگ تو علم سے دور ہو جائیں گے، مذہب سے دور ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر فارسی کو چھوڑ کر اردو میں ترجمہ کیا۔ تو ہمارے مذہب کی جتنی کتابیں ہیں، اہم کتابیں، ساری تو نہیں، لیکن جس کو پڑھ کر آپ ایک اچھے خاصے عالم بن سکتے ہیں، مسائل جان سکتے ہیں، وہ اردو زبان میں ہے۔ 30 دسمبر 2022 بروز جمعہ کی شام ڈاکٹر سید فضل اللہ چشتی نے بنگلورو کے RT نگر KHB مین روڈ میں بیت الصفا میں موجود اردو عربی فارسی لرننگ سینٹر کی نئی بیچ کا افتتاح کیا۔ رنکا نگر میں موجود یہ سینٹر مرکزی حکومت کے ادارے NCPUL اور فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن بنگلور برانچ کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ یہاں مفت میں عربی، فارسی، اردو سیکھنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر سید فضل اللہ چشتی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیں، اردو، عربی، فارسی سیکھنے کے لیے کچھ وقت مختص کریں، کیونکہ زبانوں کے سیکھنے سے ہی صحیح معنوں میں ترقی ہوگی، تاریخ، تہذیب، ثقافت سے وابستگی قائم و دائم رہے گی۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ جب تک آپ کوئی لینگویج نہیں سیکھیں گے، آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا، آپ کے سکلز، کوگنیٹیو سکلز جو بچوں میں ہوتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات سب سے لاسٹ میں بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے مذہب کا سارا ذخیرہ ہندوستان کے پس منظر میں، اصل کتاب تو عربی میں ہے، لیکن الحمدللہ تمام اہم اور بنیادی کتابوں کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں کیوں قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تب تک صرف فارسی میں ہوتا تھا، لیکن فارسی ہندوستان میں کبھی بھی عوام کی زبان نہیں، ہمیشہ خواص کی زبان رہی۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ بھائی جب تک اس کو اس زبان میں ہم ترجمہ نہ کریں جو لوگوں کو معلوم ہے تو لوگ تو علم سے دور ہو جائیں گے، مذہب سے دور ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر فارسی کو چھوڑ کر اردو میں ترجمہ کیا۔ تو ہمارے مذہب کی جتنی کتابیں ہیں، اہم کتابیں، ساری تو نہیں، لیکن جس کو پڑھ کر آپ ایک اچھے خاصے عالم بن سکتے ہیں، مسائل جان سکتے ہیں، وہ اردو زبان میں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پہ اگر توجہ نہ دیں گے تو ہم سکون سے رہیں گے، نہیں۔ آپ پڑھیے، ہر سال پوری دنیا میں کتنی لینگویجز ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں، غائب ہو رہی ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو تو ریسرچ کیجیے، یونائٹڈ نیشنز ہر سال لسٹ جاری کرتا ہے کہ یہ زبان بولنے والے صرف دنیا میں 25,000 لوگ رہ گئے ہیں، صرف 5,000 لوگ رہ گئے ہیں۔ تو لوگ اپنی زبان کو فروغ دینے کے لیے سینٹرز کھول رہے ہیں، سنسکرت زبان کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آپ کرناٹک کے کوسٹل ایریا میں جائیں گے تو تلو زبان کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم تو ابھی بڑی سکون سے ہیں، لیکن اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو آج سے 200 سال کے بعد یہ زبان غائب ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس زبان کو بچا کر رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی اس زبان کو سیکھنے کے بعد نوکری نہیں ملتی، ایک زبان آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ہم کیسے، ہر چیز جو ہے وہ نوکری کے لیے نہیں سیکھی جاتی ہے۔ آپ B.Tech کیجئے، MBBS کیجئے، B فارمیسی کیجئے، انگلش میں کیجئے، کیوں نہیں آپ اردو زبان کو اپنی تہذیب کے لیے سیکھیں گے؟ اس لیے ہم نے ریلیجن کو سب سے لاسٹ میں کہا، آپ تہذیب کے لیے سیکھیں، تاریخ کے لیے سیکھیے۔ ان چیزوں کو فروغ دینے کے لیے ہم کو تھوڑی سی محنت کرنا ہوگا۔ اور آج کوئی بھی زبان سیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے، انٹرنیٹ پہ ٹیوٹوریلز ہیں،
آپ کے لیے لائیو سے یہاں پہ کلاسز ہوں گی, اور مولانا ضمیر عالم صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کو درس بھی دیں گے. تو اپنے بچوں کو بتائیے, اور سیکریفائس کیا کرنا ہے آپ کو, صرف اپنے بچے کو بولنا ہے بیٹا ہفتے میں 2 گھنٹہ واٹس ایپ پہ جو اسپینڈ کرتے ہو, اپنے پلے ٹائم کو مت کرو, تم کھیلو بھی گھومو بھی, لیکن جو تمہارا واٹس ایپ والا ٹائم ہے اس کو تم قربانی دو. وہ واٹس ایپ والے ٹائم کو اگر بچہ قربانی دے گا تو وہ یہاں پر آئے گا تو اردو زبان سیکھے گا. اردو زبان سیکھے گا تو اپنی تاریخ کو, اپنی تہذیب کو اور اپنے مذہب کو جانے گا. تو یہ ہم سب پر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس زبان کو پروموٹ کریں. اخبار آج دیکھ لیجئے, اردو اخبار نکل رہے ہیں, آپ لوگ کو شاید جان کر تعجب ہو کہ جو سب سے نام نہیں لوں گا, جو لارجسٹ سیلنگ سرکولیٹنگ اردو نیوز پیپر ہے, اٹ از ناٹ اونڈ بائی اے مسلم. ٹھیک ہے نا. تو ہماری قوم اپنی زبان کو لے کر اس طرح بے حس ہو گئی ہے کہ اس کو, اچھا اس کا احساس وہ ہوگا جو پڑھے گا. بھائی چائنیز اپنی زبان ہی کو سیکھ کر بہترین ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں کہ نہیں؟ جرمن اپنی زبان کو سیکھ کر بہترین ڈاکٹر انجینئر, فرینچ لوگ. لیکن ہمارے لوگوں میں یہ احساس کمتری آ گئی ہے کہ ہم اگر اردو جانیں گے اور بولیں گے تو لوگ ہم کو پچھڑا سمجھیں گے. یہ احساس کمتری ہے. بھائی آپ کو انگریزی, کرنا, فرینچ, چائنیز سیکھنے سے کوئی نہیں روک رہا ہے, سیکھیے, لیکن اردو زبان کو ان سے پہلے سیکھیے, کیونکہ آپ کی تہذیب اور تاریخ اسی زبان میں موجود ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھر کے نوجوان بچوں کو پروموٹ کریں, انکریج کریں. یہاں پہ باضابطہ ایک سلیبس ہے کہ آپ پہلے تو اردو اخبار کو لینا شروع کریں. اردو اخبار مہینے کا شاید 600-700 روپے پان, بیڑی, سگریٹ, گٹکا, انٹرنیٹ, موبائل ریچارج پیک میں جاتا ہے, اس سے زیادہ ہی جاتا ہوگا. اردو اخبار بڑے سستے آتے, اردو اخبار گھر میں لیں آپ. بچہ پڑھے گا نا تو اس طرح وہ سیکھے گا. اس سینٹر کو آباد کریں. نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بھائی, آپ کسی کو اسپانسر کیجئے بچے کو, یہاں پہ جو بھی نامنل چارجز ہوں گے وہ لیجئے, این سی پی ایل کے بکس آتے ہیں ان کو لیجئے. اور اس کا نہیں, آپ کو بھارت سرکار حکومت ہند کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملے گا کہ کمپلیشن آف دا کورس, ڈپلوما ہے, سرٹیفکیٹ ہے, الگ الگ کورس ہے, تو آپ وہ سیکھیے. جب وہ سیکھ جائیں گے اس کے بعد آپ کو پروفیشنل ٹرانسلیٹر کا کورس ملے گا کہ آپ کو ترجمہ کرنا ہے اردو سے انگلش اور انگلش سے اردو, اس کی بھی سرٹیفکیٹ کورس ہے. تو اس کو آپ فکر مند ہوئیے, اس کو لے کر اپنے محلے میں, اپنے مساجد میں بتائیے کہ ہم لوگ تو آج الحمدللہ اردو بات کر رہے ہیں, لیکن میں بتاؤں وہ ایسا نہیں کہ میں کوئی خیالی خوف دے رہا ہوں. اس بات کے پورے امکانات ہیں کہ اگلے 100 سال 80 سال میں اردو زبان بولنے والے لوگ کم ہو جائیں گے. وہ فصیح اور بلاغت والی اردو نہیں بولیں گے, وہ غیر معیاری اردو بولیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا زبان کو سیکھیں. اس زبان کے ذریعے تہذیب, کلچر, ہسٹری, تاریخ, مذہب, محبت, ان تمام کو فروغ ملتا ہے. ایک آخری بات بتا کے میں اجازت لوں گا آپ سے کہ لینگویج کس طرح بائنڈ کرتا ہے. بنگلہ دیش کا وجود کب آیا, اس کی وجہ بہت, اس کی ایک وجہ بتاؤں گا کہ بنگلہ دیش وجود میں کیوں آیا. بنگلہ دیش میں لوگ زبان جو ہے وہ بنگلہ بولتے تھے, تو وہ جس ملک کا پہلے حصہ تھا اس ملک کے لوگ بنگلہ زبان کو دباتے اور صرف اردو زبان اور پنجابی زبان کو فروغ دیتے. یاد رکھیے, وہ مذہب کے اعتبار سے وہ ایک تھے, مسلمان تھے, ٹھیک ہے نا, ایک تھے نا مذہب, وہ مسلمان تھے وہ بھی. لیکن ان کو کہا اچھا بھائی تم ہمارے زبان کو تم دبا رہے ہو, ہماری تہذیب, ہمارا کلچر اسی زبان میں بغاوت کر کے الگ ملک کی تشکیل. تو میں جانا نہیں چاہتا ہوں ہسٹوریکلی, کیونکہ میرا فیلڈ وہی ہے, میری اسٹڈی وہی ہے, نیشنلزم کے اوپر ہی میری تحقیق ہے. تو بس میں اشارہ کر رہا ہوں کہ لینگویج کے بہت سے اثرات ہیں اور اس کے سوسائٹی پہ بہت سے اثر ہوتے ہیں, کمیونٹی کے اوپر. سب کو نہیں بیان کر سکتا, کچھ باتیں اشارے میں کی جاتی ہیں. آج ہم کو اپنی آئیڈینٹی, اپنی پہچان بنا کے رکھنی ہے تو اپنی تہذیب کو برقرار رکھنا ہے, اور تہذیب کو برقرار رکھنا ہے تو اپنا لباس, اپنی پوشاک, اپنی زبان, اپنا خان پان, ان سب کو بتا کے رکھنا ہے. احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیے. ہفتے میں صرف 2 گھنٹے, ہفتے میں صرف 2 گھنٹے, کچھ نہیں ہوتے ہیں. آپ کو بچے بول رہے ہیں بیٹا اپنا واٹس ایپ کو سیکریفائز کر دو,
यहाँ आएगा तो उर्दू सीखेगा, उसको यहाँ उर्दू की रीडिंग सिखाई जाएगी, उर्दू की कहानियां, उर्दू में तहजीब, उर्दू में अदब सिखाया जाएगा, जिससे उसका इंशाअल्लाह मेंटल डेवलपमेंट भी होगा। तो इस सेंटर को फरोग देना हम सबकी जिम्मेदारी है। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहमदिल्लाह, आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर बैतुस्सुफ़ा जो अल-फलाह के मातहत यहाँ पर एक्टिविटीज़ चलते हैं, और मैंने यहाँ पर भी सेंटर का ब्रांच कायम किया 2 साल पहले, और आज बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत की जा रही है। दरअसल इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई थी कि शिवाजी नगर के इलाके में पहले चलता था और अभी भी चल रहा है, मगर बहुत सारे लोग आरटी नगर के वहाँ आने से नहीं आ सकते थे। इसलिए मैंने कि करीब में कहीं ब्रांच हो जहाँ से ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए आएँ। तो आरटी नगर के इलाके में अच्छे खासे लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए मैंने ये ब्रांच यहीं पर खोला है ताकि लोग जो है फ़ायदा उठाएं। और बेहमदिल्लाह यहाँ से बहुत सारे लोग 2 साल के अंदर आए और उर्दू और अरबिक लैंग्वेज और पर्शियन ये सीख करके सर्टिफिकेट भी हासिल किए हैं। कौन से कोर्सेज हैं? कोर्सेज के नाम? यहाँ पर 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन उर्दू लैंग्वेज, 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन फंक्शनल अरबिक, 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन अरबिक लैंग्वेज और 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन पर्शियन लैंग्वेज, सारे कोर्सेस यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जुड़े और इस तालीम के से जो है अच्छा फ़ायदा उठाएं और सबसे क्या सब जो है इसमें जुड़े। मेरी यही ख्वाहिश है। दाखिले जारी हैं, कब तक जारी रहेंगे? अभी इस साल 2023 के लिए दाखिले शुरू हो चुके हैं और ये 28 फरवरी तक मुसलसल जारी रहेगा। उसके बाद ही ये दाखिला क्लोज हो जाएगा। उस वक्त तक हमें उम्मीद है कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर आएँ और इस तालीमी कोर्स से जो है जुड़े और फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ज़बान जो उर्दू ज़बान है, अरबी फ़ारसी जो ज़बान है, इसको सीखने के बाद ही हम जो है बहुत सारे उलूम हासिल कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर ज़बान हमारे पास नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है हम जो है बहुत सारी चीज़ को, बहुत इल्म से महरूम हो जाएंगे। इसके लिए क्या फीस मुकर्रर की गई? इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो मामूली फ़ीस है, एक ही बार लगती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और उसके अलावा क्लासों की और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वगैरह नहीं है, ये कोर्स फ्री है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ज़मीर आलम सक़ाफ़ी। तकरीबन 5 साल से ये मदरसा चल रहा है, ये लाइब्रेरी चल रही है, ये मदरसा चल रहा है। हर इतवार को जो बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, लड़कियां भी आते हैं और उम्र रसीदा औरतें भी आती हैं, ताकि उर्दू सीखे, ताकि फ़ारसी सीखे, ताकि अरबी सीखे। इसलिए जो है ना इसको फ़रोग़ दे रहे हैं। हमारे इसका हाथ क्या, हमारे बेटे का हाथ है, उसने इस बिल्डिंग को वक्फ कर दिया है यहाँ पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी भी रखे हैं। आने वाले दिनों में बच्चों को जो है ना कंप्यूटर और लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ें दे के बच्चों को, कौम को तरक्की देने का उनका इरादा है, प्लान है। फीस वगैरह रखें? फीस वगैरह कुछ नहीं, फ्री है, वो बिल्कुल फ्री रखे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ उर्दू है या फारसी या अरबी भी सिखाई जाती है? उर्दू, अरबी, फारसी तीनों जुबानें सिखाए जाते हैं हर इतवार के दिन। इतवार को असर से लेकर मगरिब इशा तक चलती हैं क्लासें। जो भी आना चाहता आ सकता है। और किताबें भी फ्री है। बाकी दिनों में खुली रहती है लाइब्रेरी? बाकी दिनों में भी अगर कोई आकर पढ़ना चाहे तो आके पढ़ सकता है, कोई मना नहीं है। सब कुछ इधर फ्री है, मुफ्त में दे रहे हैं। सालों से खिदमत जारी? ये 5 साल से चल रहा है, 4-5 साल से चल रहा है। यहाँ पे एनसीपीएल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के ज़रिए और फलाह रिसर्च फाउंडेशन शाख बेंगलोर के ज़रिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसका आज बाज़ाब्ता इफ्तिताह हुआ है। तो यहाँ पर जो है हर इतवार को 5 बजे से 8 बजे के बीच में क्लास रहेगी। बैच वाइज क्लास होंगी, अरबी, उर्दू, फ़ारसी, इंग्लिश की अलग अलग क्लास होंगी। और यहाँ पे बच्चों को हम आने की गुजारिश कर रहे हैं। इससे बहुत सा उनको फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि अगर गल्फ़ कंट्रीज़ की आप बात करें तो अमेज़ॉन, जेनपैक जैसी बड़ी एमएनसी कंपनी में अरबिक प्रोसेस है, वहाँ पे आपको अच्छी मोटी तनख्वाहों के साथ जो है अरबी में काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो जिनको अरबी सीखना हो अरबी सीख कर वहाँ जा सकते हैं। उर्दू, इंग्लिश जिनको नहीं आता, जो उर्दू मीडियम के बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आता वो सीख सकते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि यहाँ पर बैतुस्सुफ़ा, रंका नगर, आरटी नगर में वो तशरीफ़ लाएं और यहाँ एडमिशन लें। और उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हैं। फलाह रिसर्च फाउंडेशन की लाइब्रेरी है, तो आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको स्टडी रूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अली कादरी है। मैं गुलबर्गा शरीफ से हूँ, फलाह इंचार्ज गुलबर्गा शरीफ।